رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا
نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر امان سے دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ الحمدللہ پاکستان میں آج 8واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 9واں روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 8 رمضان المبارک 1434 ہجری جمعرات کا دن 18 جولائی 2013 عیسوی۔ ناظرین محترم، یہ جو پہلا عشرہ ہے اب یہ پر لگا کر اڑنے والا ہے، اور جب یہ پر لگا کر اڑ جائے گا اور اس کا ملاپ جو کہ اگلے 2 روزوں کے بعد مغفرت کے عشرے سے ہوگا تو ہم سب کے رنگ ہی بدل جائیں گے، کیونکہ اب تک تو رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، ابھی ہم تھوڑے سے نکھرے تھے، ہم پر جو گرد تھی، ہم پر جو مٹی تھی گناہوں کی، رحمت کی بارش سے تھوڑی سی ہٹی تھی، ابھی ہم تھوڑے سے نکھرے ہیں، کچھ چہرہ ابھر کر سامنے آیا ہے، لیکن جب مغفرت کی بارش ہوگی، جب مغفرت کی برکھا برسے گی تو پھر تو چہرے اجلے ہو جائیں گے، کیونکہ اب مغفرت کا عشرہ باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہوا ہے کہ کب ہم رحمت کے عشرے سے رخصت ہو کر مغفرت کے عشرے میں داخل ہو جائیں، اور مغفرت کا عشرہ ہماری بود و باش کرے گا، ہماری پرورش کرے گا، ہمیں پالے گا اور ہمیں پال کر جہنم سے نجات کے عشرے میں داخل کر دے گا۔ رمضان کی برکتیں اپنے اوج پر پہنچنے والی ہیں، اپنے عروج پر جانے والی ہیں، اور وہ اکیلے نہیں جاتی بلکہ وہ ہمیں آپ کو سب کو ساتھ لے کر جاتی ہیں، جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ میں تو بہت بے تابی اور بے قراری سے ان ساعتوں کا منتظر ہوں جس دن اسی شہر امان میں اللہ نے اگر سانسیں رواں رکھی تو میں یہ اعلان کروں گا کہ ہم اب مغفرت کے عشرے سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جب امت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جمعرات کے روز میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں ان کے اعمال دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اعمال دیکھ کر میں رنجیدہ ہوتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اعمال دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اعمال دیکھ کر میں کبیدہ خاطر ہو جاتا ہوں، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ جن کے اعمال برے ہوتے ہیں میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو آج کا دن بہت اہم دن ہے، کیونکہ اس دن کا تعلق بھی اسی طرح سے ہے جس طرح رحمت کے عشرے کا تعلق مغفرت کے عشرے سے ہے۔ جمعرات بے قرار رہتی ہے جمعے سے ملنے کے لیے، کیونکہ جمعرات کی
شب جیسے ہی ختم ہوتی ہے ہم شب جمعہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو آج جمعرات کا روزہ ہم رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبت، آپ کا پیار، کئی کئی گھنٹے آپ کھڑے رہتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے۔ اور ان لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ بھیا، میری بہنوں، میرے عزیز لوگوں، یہاں پر پاس کے ذریعے آپ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر بغیر پاس کے آئیں گے تو آپ یہاں پر تکلیف بھی اٹھائیں گے، کھڑے بھی رہیں گے اور اندر نہیں آ سکیں گے۔ آپ جو ٹیلی فون نمبرز اسکرین پر آ رہے ہیں کسی طرح ادھر ہی رجسٹریشن کرائیں۔ ہمارا یہ شہر امان چھوٹا سا ہے، کاش کہ مجھے پتہ ہوتا کہ آپ لوگ اتنا پیار دیں گے، اتنی محبت دیں گے تو میں یہ ٹرانسمیشن نیشنل اسٹیڈیم میں کرتا، لیکن اب میں کیا کروں کہ یہ چھوٹا سا یہ شہر امان ہے اور اس میں 500 افراد ہی آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو رش لگا ہوتا ہے، جو قطاریں ہیں، انہیں دیکھ کر جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں یہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ اب ان کو ہم نہ کیسے کریں، اب کیسے ہم کہیں کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ رجسٹریشن کے بعد ہی یہاں تشریف لائیں۔ آپ کی قطاریں اور آپ کی جو طویل لائنز لگی ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر میرا دل تو کم از کم بہت کٹتا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن جو کہ جمعرات کا دن ہے، اس دن بہت سارے اعمال کثرت سے کیے جاتے ہیں اور ان میں درود پاک کا کثرت سے پڑھنا بھی ثابت ہے، جو کہ جمعۃ المبارک کو بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن جمعرات سے ہی اس کا ہمیں ورد کر دینا چاہیے اور ہمیں ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آغاز سحر، اور آغاز سحر کے لیے تشریف لا چکے ہیں ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام قاری محمد ابراہیم کاسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کا تو کرم۔ میرا خیال ہے کہ میں وقفہ نہیں لیتا ہوں اور آپ کے پاس ہی آ جاتا ہوں اور انشاءاللہ ہم پھر آغاز سحر آپ کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں۔ میں ناظرین کرام قاری صاحب کے پاس جا رہا ہوں اور قاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله۔ سبحان اللہ۔ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ إن الله مع الصابرين۔
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. سبحان الله سبحان الله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. سبحان الله سبحان الله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا الناس ويصدون عن سبيل الله. جزاك الله. سبحان الله. والله بما يعملون محيط. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا الناس. سبحان الله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا الناس ويصدون عن سبيل الله. سبحان الله سبحان الله. والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. سبحان الله. جزاک اللہ. ما شاء اللہ تبارک اللہ. قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب نے سورہ انفال کی آیات 45 سے 47 تک تلاوت فرمائیں. اے ایمان والوں، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر
بزدل ہو جاؤ گے اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے، اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اپنے علم و قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، ان آیات میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں اجتماعی طور پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ بتایا ہے کہ جب آپ آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے تو آپ کی قوت کمزور پڑ جائے گی اور دشمن پر آپ کا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور خاص کر روزے کی حالت میں تو ویسے بھی جھگڑا کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش کلامی اور نہ لڑائی جھگڑے میں پڑے، اور اگر اسے کوئی دوسرا گالی دے یا لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ لڑائی جھگڑا روزے اور مومن کی شان کے منافی ہے۔ لڑائی جھگڑا اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شب قدر جو سراسر سلامتی والی رات ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ کیوں ہم سے اٹھا لی گئی، جسے آج ہم تلاش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا تعین مسلمانوں کے درمیان سے اٹھا لیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے نکلے، مگر اتفاق سے اس وقت دو مسلمان باہم لڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس واسطے نکلا تھا کہ میں تمہیں شب قدر بتا دوں، مگر تم دونوں لڑے یا فلاں باہم لڑے، اس لیے اس کی خبر دنیا سے اٹھا لی گئی، اور شاید تمہارے حق میں یہی مفید ہو، اور اب تم شب قدر کو رمضان المبارک کی 27ویں، 29ویں، 25ویں ان تاریخوں میں تلاش کرو۔ لڑائی جھگڑا جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے ناظرین محترم، وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں اپنی وقت کھو دینے کا بھی سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو کفار سے اس کی ہیبت ختم ہو جائے گی، اور جب نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ ہم ہر معاملے میں بہت بے صبرے واقع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں صبر کریں، اور صبر کرنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن میں ہی بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مدد لینی ہے ہمیں نماز سے، صبر سے، مشکل حالات میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں، اور یہ بھی فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گھر سے اتراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی چال میں، اپنی ڈھال میں تواضع پیدا کرے، اس کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جو زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں اللہ کو وہ بندے محبوب نہیں ہیں، بلکہ ان میں تکبر ہے۔ تو نہ اتراتے ہوئے چلنا چاہیے، نہ ہمیں اٹھلاتے ہوئے باہر نکلنا چاہیے کہ لوگوں کو ہم دکھلائیں کہ جیسے ہم کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے ان آیات میں کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میرا علم قدرت کے ساتھ تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے، تم مجھ سے بچ نہیں سکتے،
یہ میری سلطنت ہے، یہ میری حکومت ہے، یہ میری کائنات ہے، کہاں تک بچو گے مجھ سے؟ اے میرے بندوں، میں نے تمہیں اپنی دسترس میں رکھا ہوا ہے اور میرا علم تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بہت بہت شکریہ قاری محمد ابراہیم کاسی صاحب آپ کا۔ ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو یہاں شہر امان میں عشق کے رنگ بکھیر جائیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔